ابھی بھی میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی وہ ینگ ہے. اگر آپ اس کو ابھی بھی پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ ابھی بھی 5 سال کھیل سکتا ہے آرام سے پاکستان کی طرف سے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بھائی کون کہے گا کہ بھائی میں اپنی جگہ چھوڑوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ کے لیے ہر میچ بہت زیادہ کروشل ہے, ایک بھی میچ ہاریں گے تو ہمارا سفر ختم ہو جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ علی رضا کیوں باہر بیٹھا ہے. بابر نے کہا کہ بھئی اس کو نگلز ہیں, کہ وہ اس کو تھوڑی سی پرابلم ہے. تھوڑی سی پرابلم کس کو نہیں ہوتی, چاہے وہ فاسٹ بولر ہے, چاہے بیٹسمین ہے, وکٹ کیپر ہے, ہلکی سی پرابلم ہر ایک کو ہوتی ہے. اب یہاں پہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور پشاور زلمی کی مینجمنٹ سے کرتا ہوں, کوچنگ سٹاف سے کرتا ہوں, کیا آپ علی رضا کو اگلے میچ کھلائیں گے؟ اور کھلائیں گے تو کس کی جگہ پہ کھلائیں گے؟ کیونکہ سب نے پرفارم کر دیا ہوا ہے. ایسے ہی پرابلم تو یہاں پہ آئے گی اگر آپ علی کو نہیں کھلائیں گے, کیونکہ واحد علی ہے جو اس طرح کی وکٹوں پہ 140 کر رہا ہے. ہاں مسلسل 145 پلس کر رہا ہے, 145 پلس کر رہا ہے, 140 پلس کر رہا ہے, تو پرفارمنس بھی اس کی اچھی ہے. اب پچھلے میچ میں سب بولروں نے پرفارم کر دیا ہے, آپ نے یہ کہہ کے تو اس کو باہر بٹھا دیا ہے. اب اگلے میچ میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اگلے میچ میں اس کو لے کے آئیں گے واپس تو کس کو باہر کریں گے آپ؟ اچھا, وہ انزی بھائی سے بھی کوشچن کیا گیا سان اللہ کے حوالے سے بھی کہ آپ 3 منتھ سے اس کو کیری کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کو کھلایا نہیں جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری ڈسکشن کا وہ پارٹ تھا, وی ور تھنکنگ کہ ہم اس کو کسی طرح انکلوڈ کر لیں, بٹ پھر جب فائنل کمبینیشن بنایا تو اس میں اس کی جگہ نہیں بنی. تو آپ کے خیال میں لگتا نہیں کہ ایک بالر لاسٹ پی ایس ایل کا 1-2 سیزن میں بیسٹ تھا, بہترین بالنگ, آلدو کہ اس کی انجری کے بعد وہ پیس نہیں رہا, بٹ کوئی ایک آدھا میچ دے کے اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے تھا, چیک کرتے, کوئی میچ بھی نہیں کھلایا گیا اسے. دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ ایک بھی میچ ہارتی ہے تو پشاور کا نہیں, اب تو چلے ایسی پوزیشن آ گئی, پہلے دیا جا سکتا. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر اس کی انجری ہوئی تھی تو اس کی وہ پیس نہیں آئی دوبارہ, تو اس کی پیس کس نے لے کے آنی ہے؟ وہی بات کروں گا کہ بھائی اکیڈمی کس کے لیے بنی ہے, مجھے یہ بتائیں. اکیڈمی میں تو خیر وہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی, پہلے ادھر کے ڈاکٹر نے خراب کیا, پھر باہر اس کی سرجری جو قطر میں جا کے کروائی وہ سنا غلط ہو گئی, وہ بھی اس نے میرا خیال ہے کہ خود سے کروائی ہے, کرکٹ بورڈ نے نہیں کروائی. نہیں, وہ شاید بورڈ نہیں, وہ بورڈ نے ہی کروائی تھی, بٹ اس کا وہ جو شاید جو ہونا چاہیے تھا میڈیکلی اس طرح پراپر نہیں ہو سکا. اگر بورڈ نے کروائی ہے تو انگلینڈ آسٹریلیا میں کیوں نہیں بھیجا اس کو؟ پھر ان سے بیٹر تو ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے, اس سے بہتر اسکیل یا ڈاکٹر ایکسپرٹیز میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ انفٹ ہوا ہے لڑکا, وہ اتنا نہیں افورڈ کر رہا, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بالر مل گیا, وہ انفٹ ہوا ہے, تو یار اگر آپ نے اس کو واپس فرسٹ کلاس میں پھینکنا ہے تو آپ اس کی پراپر انجری کو ریکور کریں نا, ریکور کر کے آپ اس کو پھینکیں. 2000 شعیب اختر نے 2011 میں آپ کو ریٹائرمنٹ لی, اس کے بعد آپ کو 2023 میں ملا تھا وہ, اور اتنی ہائٹ والا بالر ملا تھا, 150 150 والا. میں قطر میں تھا تو ہاشم معاملہ, جیک کیلس, سارے بریٹلی وغیرہ ساتھ تھے لیجنڈ لیگ میں, تو ایک ڈنر تھا, ادھر ڈسکشن ہوئی, تب پی ایس ایل کنٹینیوڈ تھا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا ایکسٹرا آرڈنری بالر کہ جو ہر بال شاٹ کرتا ہے اور اس پیس پہ 150 پہ منہ پہ آتی ہے بال, اس کو کھیلا ہوں, تو کہتے ہیں جی اس طرح کا امیزنگ ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا, تو ہم نے اس کی ویلیو ہی نہیں کی. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, میں نے خود اس کو کھیلا ہے, وہ از اے ویری گڈ بالر, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا لڑکا ہے. وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا سیاست ہو رہی کیا نہیں, وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ یہ لو بھائی بال, وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے نہیں کرنا, میں نے اتنے اوور کر دیے دن میں تو یہ وہ نہیں. وہ آپ نے اس کو ابھی بھی, میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی وہ ینگ ہے, اگر آپ اس کو ابھی بھی پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ ابھی بھی 5 سال کھیل سکتا ہے آرام سے پاکستان کی طرف سے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بھائی کون کہے گا کہ بھائی میں اپنی جگہ چھوڑوں. جب تک آپ یہ دیکھیں کہ اس پی ایس ایل میں آپ نے شہین شاہ کو, نسیم شاہ کو, شہین شاہ افریدی کو, حارث رؤف کو ویک اپ کال چلی گئی ہوئی ہے. کیسے کہ بھائی پیچھے لڑکے آگے ہیں 140 پلس والے, علی رضا آ گیا, 140 والے لڑکے آگے ہیں. ایک تو نسیم شاہ کا بھائی بھی ہے, بیت شاہ بھی آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, علی رضا بھی آ گیا, ان کو مصیبت پڑنی ہے. اب حسن علی بڑے اچھی بیسٹ بالر جا رہا ہے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, سب کو مصیبت پڑنی ہے, بالنگ کے لحاظ سے ان سب کو مصیبت پڑنی ہے. کل 2 چیزیں آپ نے کہی تھی, وہ سم ہاؤ الحمدللہ ویسے ہی آپ کی پریڈکشن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. ایک آپ نے کہا کہ اسلام آباد یونائٹڈ پھنسے گی اور مڈل آرڈر میں پھنسے گی, اور ہم نے دیکھا کہ جب ٹاپ آرڈر ناکام ہوا تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ
جو اتنی زیادہ چینجنگ کر رہے ہیں, اور میں نے بھی جیسے انٹرو میں ذکر کیا کہ اتنی چینجنگ کرنا ان کے گلے پڑ سکتا ہے, ان کی کمبینیشن خراب ہو سکتا ہے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ ان کا جب کمبینیشن شاید اوور کانفیڈنس ہو گیا ان کے اندر بہت زیادہ کہ جی ہم کسی ٹیم سے ہاریں گے نہیں, لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں. کیا کہنا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, جیسے میں نے پہلے بولا تھا نا کہ صاحبزادہ فرحان اوپر سے آؤٹ ہوگا تو تب ان کو مشکل آ سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صاحبزادہ فرحان کہاں زیادہ سکور کر رہا ہے, وہ زیادہ سکور کر رہا ہے پیچھے والی بال پہ. اب سب کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کو پیچھے نہیں کرنا, وہ ایک دو بال کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اگر کھڑی ہو گئی تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ اس کو ٹائٹ لائن پہ بال کر رہے ہیں. ٹائٹ لائن پہ وہ دیکھیں زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری سی بات ہے دوسری ٹیموں میں بھی جو کوچنگ سٹاف ہے, جو بولنگ کوچ ہیں, انہوں نے کام تو کیا اس پہ, ایسی بات تو نہیں کہ نہیں کیا. پہلے وہ جتنا سکور کر رہا تھا اب وہ نہیں کر رہا, 2-3 اننگ میں پھنسنا شروع ہو گیا, 2-3 اننگزوں میں ان کی اننگ بھی فلوئنگ نہیں تھی, پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ پہلے اوور میں آلموسٹ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیچ ڈراپ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جیسے بولا کہ اسلام آباد, میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ ان کو اپنا وہ وننگ کمبینیشن جو ہوتا ہے نا, جو وننگ ایک کرکٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یار وننگ کی جو بھوک ہے ان کو وہ ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, توڑنی چاہیے خود سے, وہ ان کو ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, جو انہوں نے چینجنگ کر کے وہ انہوں نے ختم کی. میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اگر یہ ایک میچ بھی ہاریں گے نا تو یہ پرابلم میں آ سکتے ہیں, وہ وننگ کمبینیشن ان کا ٹوٹے گا. وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ نیوزی لینڈ کا پلیئر انہوں نے وہ لیفٹی باہر بٹھایا, وہ پہلے منو کو بٹھایا, وہ اندر آیا, اس نے دیکھیں 11 بالوں پہ 12 کرنا شروع کر دیا, کہ اس کو بھی ایک ویک اپ کال چلی گی کہ یار جتنا مرضی پازیٹیو کھیلو, یہ کسی ٹائم بھی باہر بٹھا دیں. ہولڈر سب سے بیسٹ بالر چل رہا ہے, اس کو باہر بٹھا دیا. میں وہی بتا رہا نا کہ اس طرح کی اگر چینجز کریں گے, وہ جب دوبارہ ٹیم میں آئیں گے, کیا ان کا کانفیڈنس ویسا رہے گا؟ مجھے آپ خود بتائیں. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ چینج کرو, ایک بیٹسمین یا ایک بیٹسمین چینج کر لو, ایک کو باہر بٹھا دو, ایک بالر چینج کر لو, ایک کو باہر بٹھا دو. اس طرح آپ سب کو چانس ہو. اگر آپ کھلا 4-4 5-5 یا 3-3 آپ چینج کریں گے نا, تو آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا پلینگ 11 والا کمبینیشن وننگ والا, وہ تھوڑا سا خراب ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اسلام آباد پرابلم میں آ گیا. پرابلم میں کیسے آیا کہ یار ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم کس کو کھلائیں, کہ یار سب کا کانفیڈنس خراب اپنے خود ہی کر دیا. اگر یہ چاہتے کہ یار 2-3 اور میچ جیتے, آگے کیوں لکھا ہوا نظر آ جاتا کہ کوالیفائی کرتے, پھر چاہے پوری ٹیم بھی چینج کر دیتے نا, پوری ٹیم بھی چینج کر دیتے, آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے. ہم کیوں ڈسکس کریں کہ ان کے لیے پرابلم ہوگی. اگر یہ سارے میچ ہارتے ہیں تو ان کا کوالیفائی کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, جیسے آج ان کا میچ ہے کوئٹہ کے ساتھ. اب آپ کو پتا ہے کوئٹہ جیسی ٹیم بن چکی ہے, اور جس طرح وہ نیچے سے اوپر آئی ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں ان کو جیتنے دے گی.